فن تحقیق باب اول مبادیات التحقیق، یہ کتاب عبدالرزاق قریشی کی کتاب ہے۔ تخلیق کیا ہے؟ ذہنی آدمی غور و فکر کا عادی ہوتا ہے۔ زندگی کے عام مسائل سے متعلق عموماً جن مسائل سے اسے دلچسپی ہوتی ہے اس کے متعلق خصوصاً وہ سوچتا رہتا ہے یا سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ وہ فطرتاً ترقی پسند ہے اور اپنے حالات کو بدلنا یا بہتر بنانا چاہتا ہے، اس لیے اس کے دماغ میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں یا پرانے مسائل سے متعلق نئے نئے معلومات، پہلو اور شکوک کے سامنے آتے ہیں، پہلو اور شک و شبہ سامنے آتے ہیں۔ وہ مسائل کو حل کرنا یا شکوں کو دور کرنا یقیناً بدلہ سمجھتے ہیں۔ یہیں سے تحقیق کی ابتدا ہوتی ہے۔ منظم دماغ مسائل کو حل کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور اس وقت تک کوشش کرتا رہتا ہے جب تک وہ کسی نتیجہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے مشتبہ ملتی جلتی بات ایک جاندار سوال تلاش بن جاتی ہے۔ یہ جذبہ تحقیق سے مدعا کی جستجو برآمد ہوتی ہے تاکہ مبہم اور غیر معین بات واضح اور مستحکم ہو سکے۔ مبہم کہتے ہیں جس میں ابہام ہو، غیر معین ہو، واضح نہ ہو، پیچیدہ ہو، وہ مستحکم ہو جائے۔ موجودہ سائنس دور میں انسان ہر بات کا بدیہی ثبوت بھی چاہتا ہے۔ تحقیقی ثبوت مہیا کرتی ہے۔ ثبوت مہیا کرتی ہے۔ اسی لیے آفورڈ نے تحقیق کی تعریف کے سلسلے میں کہا ہے کہ اس کی ابتدا کسی مسئلے سے ہوتی ہے، پھر وہ مواد جمع کرتی ہے، اس کا تنقیدی تجزیہ کرتے ہیں اور شہادت کی بنا پر کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ ویبسٹر کے لغت میں تحقیق کے معنی بتائے گئے ہیں: محتاط جو بہت زیادہ احتیاط کرتا ہو، یا سرگرم تلاش، گہری جستجو، انہماک کے ساتھ جستجو یا چھان بین، مخصوص یا عموماً ناقدرانہ اور سیر حاصل تفتیش یا جستجو جس کا مقصد نئے حقائق کا انکشاف اور اس کی صحیح تاویل اور پھر نئے حقائق کے انکشاف کی روشنی میں مروجہ نتائج اور نظریات یا قوانین پر نظر ثانی کرنا چاہیے، یا نئے یا نظر ثانی کیے ہوئے نتائج کا عملی استعمال ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں تحقیق کے معنی دیے گئے ہیں: کسی مخصوص چیز یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط جسے بہت زیادہ احتیاط تلاش کا عمل، کسی حقیقت کے انکشاف کے اس کو آکسفورڈ کا اس طرح کہیں گے: کسی شخص، چیز پر یا شخص سے متعلق گہری یا محتاط تلاش کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ تحقیق کہلاتا ہے۔ کسی شخص کے انکشاف کی غرض سے محتاط غور و فکر یا کسی مضمون کے مطالعے کی ذرائع تلاش یا چھان بین ناقدرانہ سائنسی سلسلہ تلاش ہے۔ کسی مضمون کو چھان بین یا مسلسل مطالعہ، دوسری بار یا بار بار کی تلاش ہے۔ تحقیق کے حقائق کی تلاش ہے۔ اس لیے الملکل کے قول کے مطابق ہر قسم کی تفتیش، چھان بین کو جو بنیادی ذرائع سے کی گئی ہو تحقیق کہلاتا ہے، لیکن محض مواد جمع کر دینا یا اسے ترتیب دے دینا تحقیق نہیں ہے۔ اس طرح کسی حقیقت کا پتہ لگانا تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات کا کھوج لگانا ضروری ہے، کیونکہ تحقیق نشو و نما اور مظہر ہے اور اس کا محاصل ارتقاء ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تحقیق کا خصوصیات۔ تحقیق کی خصوصیات میں گرافورڈ نے تعلیمی تحقیق کے مندرجہ ذیل 9 خصوصیات بتائے ہیں۔ پہلی خصوصیت ان میں سے یہ ہے: اس کا مرکزی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا مرکز جو ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی مسئلے پر ہوتا ہے۔ دوسرا، اس میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے۔ اس میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے۔ تحقیق کے یہ جو ہے 9 ہے گرافورڈ کے اکارڈنگ۔ اس کا دور و مدار جستجو پسندوں اور دماغی رجحانات پر ہے، اس لیے کھلے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔ تحقیق میں ان میں کوئی نئی بات کہی جاتی ہے،
اس کا دار و مدار جستجو پسندوں اور دماغ رجحان پر ہے۔ اس کا انحصار اس مفروضہ پر ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس کا مقصد قوانین کا انکشاف کرنا اور پھر انہیں عام بنانا ہے۔ یہ سبب اور اثر کا مطالعہ ہے، اس کی بنیاد پیمانہ پر ہے۔ اس لیے ایک بیدار فنی طریقہ کار لازمی ہے۔ تحقیقی مقالے میں کوئی عملی مسئلہ حل کیا جاتا ہے، تحقیقی مقالے میں کوئی علمی مسئلہ حل کیا جاتا ہے یا کوئی نئی بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بات کہی جائے وہ بنیادی طور پر نئی ہو۔ ایک بات پہلے کہی جا چکی ہے کہ اس میں جدید معلومات کا اضافہ بھی تحقیق ہے۔ جو بات پہلے کہی گئی ہے، اگر اس میں غلطی یا غلطیاں ہیں تو اس کی صحیح بھی تحقیق ہے۔ مسئلہ کے کسی نئے پہلو پر بحث کرنا یا روشنی ڈالنا بھی تحقیق ہے۔ کسی طے شدہ مسئلوں پر دوبارہ روشنی ڈالنا بھی تحقیق ہے۔ قدیم تحقیقات کو وہ علم کی کسی شاخ سے تعلق رکھتی ہوں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ ترقی سرے اگر تلاش کیا جائے تو وہ ماضی کے دھندلے میں ملے گا۔ میتھڈ آف ریسرچ کے مصنفین نے بوائڈ کے حوالے سے لکھا ہے کہ تھامس ایڈیسن نے یہ حوصلہ بنایا تھا کہ پہلے پتہ لگاؤ کہ اس مضمون پر دوسرے نے کیا کام کیا ہے، پھر وہاں سے شروع کرو جہاں سے دوسروں نے ختم کر دیا۔ یہ اصول علم ہے، وہ ادبی تحقیق کے لیے بھی یکساں اہم ہے۔ محقق کے منتخب کیے ہوئے موضوع پر جو کام ہو چکا ہے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ دوسروں کے کام کا جائزہ لینے کے بعد ہی موضوع کی اہمیت و افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یا جیسا کہ عالمک نے لکھا ہے کہ دوسروں کے کام کے جائزہ کے بعد ہی محقق اپنی تحقیق کی جدت کا اندازہ کر سکتا ہے۔ مشہور انگریزی شاعر بائرن نے تحقیق کام کرنے والوں کے متعلق جو بات کہی تھی وہ تحقیق کام کرنے والوں پر بھی صادق آتی ہے۔ اس نے کہا تھا، جدت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ادیب سوچے زیادہ اور پڑھے کم، لیکن یہ ناممکن ہے۔ سوچنے سے پہلے اس نے بہت کافی پڑھ لیا ہوگا۔ جائزہ لینے کے علاوہ وہ نئے محقق کو آگے پڑھتے ہیں۔ وائٹنی کی رائے ہے کہ مفکرانہ خیالات، سائنس اور تحقیق میں بڑی یکسانیت ہے۔ واٹنی کی گرافورڈ تحقیق کو غور و فکر کا منظم و مرتب یا پاکیزہ طریقہ بتاتے ہیں۔ خیالات میں تسلسل اور نظم ترتیب حقیقت میں مفکرانہ خیالات ہی کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ مفکرانہ خیالات سے مراد کسی عقیدہ یا علم کی کسی شاخ سے متعلق وہ سرگرم، مسلسل اور محتاط غور و فکر ہے جو اس اسباب کی روشنی میں جو اس کی تائید کرتی ہے، ان نتائج کی روشنی میں جس کی طرف وہ مائل ہو، کی جائے۔ مفکرانہ خیالات غور و فکر کے دوسرے طرز عمل کے خلاف دو باتوں پر مشتمل ہے: شک، تذبذب اور دماغی الجھن کی حالت میں جس میں غور و فکر پیدا ہوتی ہے، ایسے مواد کی تلاش و جستجو، چھان بین جو شک کو رفع اور تحیر کو دور کرے۔ تحقیق نہ صرف شک کو رفع اور تحیر کو دور کرتی ہے بلکہ آدمی کے لیے نئی راہیں کھولتی ہے، وہ مسائل کو حل کرتی اور کھیتیوں کو سلجھاتی ہے، یہ خامیوں کو دور کرتی اور خوب کو خوب تر بناتی ہے، وہ عین نو کی قدر سکھاتی ہے، وہ انسان کے مقاصد کی تکمیل میں معین ثابت ہوتی ہے۔ میتھڈ آف ریسرچ کے مصنفین کو اس پر اس قدر اعتماد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک تحقیق کا وجود ہے، مغربی تہذیب کو زوال نہیں آ سکتا۔ انہوں نے صحیح کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں تحقیق کی بنا پر ہم اپنے خیالات کو وسعت دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ عہد رفتہ کا نقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کی بدولت ہم دنیا کی گوناگون تہذیبوں کو اپنا سکتے ہیں، غیر مروی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں،
فضائے بسیط کے اسرار کو انکشاف کر سکتے ہیں۔ اس طرح تحقیقی آدمی کو پوری کائنات سے رشتہ جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ محقق کی خصوصیات: محقق کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ اپنے مخصوص مضمون کے علاوہ وہ اس سے متعلق مضامین کو بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مثلاً اردو کے محقق کو فارسی لازمی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ عربی جاننا بھی اس لیے مفید ثابت ہوگا کہ قدیم اردو سے متعلق اودھی، برج بھاشا، برج، ہریانوی وغیرہ سے واقفیت کے بغیر تحقیق ناقص ہوگی۔ ادب کے محقق کے لیے عہد متعلقہ کی تاریخی، معاشی اور معاشرتی حالات کا علم بھی ضروری ہے۔ اسے عروض اور مبادیات فلسفہ و تصور وغیرہ بھی واقف ہونا چاہیے۔ اسی طرح تاریخ کے محقق کو جغرافیائی علوم، معاشیات اور سماجی علوم کا مطالعہ لازماً کرنا ہوگا۔ مطلقہ علوم یا مضامین کے مطالعے کے لیے اس وسعت یا گہرائی کے ضروری نہیں جو اصلی مضمون یا مضمون کے لیے ضروری ہے۔ یہ آگے چلتے ہیں۔ تحقیق کے لیے ذاتی دلچسپی ضروری ہے۔ ذاتی دلچسپی کے بغیر اعلیٰ درجے کی تحقیق نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کا مادی معاوضہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا بہترین معاوضہ وہ مسرت ہے جو محقق کو اپنے کامیابی پر ہوتی ہے۔ سر سید کہتے تھے کہ کتب صاحب کی، یعنی حالی نے لکھا ہے کہ سر سید کہتے تھے کہ کتب صاحب کی لاٹھی کے بعض کتبے جو زیادہ تر بلند ہونے کے سبب نہ پڑھے جا سکتے تھے، اس کے پڑھنے کو ایک چھینکا دو لمبوں کے بیچ میں ہر ایک کتبے کے محاذی بندھوا دیا جاتا تھا، اور میں خود اس پر چڑھ کر اور پھینکے میں بیٹھ کر کتبے کا چربا اتارتا تھا۔ جس وقت میں چھینکنے میں بیٹھتا تھا تو مولانا صاحبائی فرط محبت کے سبب بہت گھبراتے تھے اور خوف کے مارے ان کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ حافظ شیرانی کی جفاکشی اور ساتھ ہی سادگی کا اندازہ اس محتاج ہم عصر شیخ عبدالقادر کے اس بیان سے ہوتا ہے۔ شیخ صاحب شیرانی سے ملنے گئے تھے۔ آئیوا کی یونیورسٹی نے 1922 میں محقق طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے ایک کارڈ بنایا تھا۔ اس میں 10 شرطیں لکھی تھیں اور ہر شرط کے لیے نمبر مقرر کیے تھے۔ یہ شرطیں حقیقت سائنسی مضامین میں تحقیق کے لیے ہیں، لیکن غیر سائنسی مضامین میں تحقیق کرنے والا طلباء بھی ان شرطوں پر پورا اترنا یکساں ضروری ہے۔ نیچے ان شرطوں کو نقل کیا جاتا ہے۔ یہ شرط ہے تحقیق کے لیے قوت استدلال۔ قوت استدلال میں کیا آتا ہے؟ جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں، مسائل کی استخراجی اور استقرائی۔ استخراجی اور استقرائی کو غور سے سمجھ لیں۔ استخراجی کا مطلب ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے استخراجی کا مطلب۔ جیسے ہر انسان سائنٹسٹ ہے، اور راہل یا صدام یا کوئی نام صدام ایک سائنٹسٹ، صدام ایک انسان ہے، اس لیے صدام سائنٹسٹ ہے۔ یہ اس کا ہو گیا استخراجی کا ڈیپینڈنٹ۔ اور استقرائی کا مطلب ہوتا ہے مشاہدہ کر کے۔ جیسے پاکستان کا کوا بھی کالا ہے، انڈیا کا کوا بھی کالا ہے، جاپان امریکہ کا کوا بھی کالا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ، اس لیے تمام کوے کالے ہوتے ہیں۔ یہ استقرائی دونوں طرح سے حل کی صلاحیت ہے۔ جدت کہتے ہیں نئی چیز کو۔ قوت اختراع، کسی چیز کا اختراع کرنا، کسی چیز کا انوینشن کرنا۔ ذکاوت، منظم اقوام اور اقوال اذکار کی زرخیزی۔ حافظہ، یادداشت، حقائق کا وسیع منطقی کارآمد اور فوری طریقہ، چستی، تیز اور اثر پذیر مشاہدہ، فکر اور احساس، صحت، حجہ تلاش،
اس کے بعد کاوش، اشتراک، اخلاقی رجحان، تندرستی اور تحقیق کے لیے یہ تمام ان شرطوں میں علمی ادبی تحقیق کے نقطۂ نگاہ سے مندرجہ ذیل شرطیں نسبتاً زیادہ اہم ہیں۔ قوت تخیل